آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی ضیاء میں مدینہ منورہ کے آقا پر نمودار ہوئی۔ لوگ ظلمت و ضلالت کے عمیق گڑھوں میں ڈوبتے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل سی مدت میں اسلام کی پرنور شعاؤں سے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور اہل مدینہ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ مضبوط اور بھاری چٹان آندھی اور طوفانوں سے اپنی جگہ سے ہل جائے، مگر ان کے ایمان کی اپنی جگہ سے ڈگمگانے کا احتمال نہ تھا، اور نہ ان کا تقویٰ بھی منتزل ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ چاروں طرف سے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند ہوتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھا رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، انصار کے سردار ہیں، علماء اور اولیاء کرام ہیں۔ مجلس بدستور قائم ہے، لوگ آپ سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پیکر بنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس پر گواہ رہو؟ کیا آپ نے اس اقرار جرم کے سبب کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا کہ خاتون نے خود آ کر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکے گا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ دائنی طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ اس خاتون کی پہاڑ جیسی بلند ہمت پر نگاہ دوڑائیے، کس قدر نیک و پاک آواز ہے، کس قدر خلیص ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط اور راسخ ہے، اس کے جسم کی رگ رگ میں اور خون کے قطرے قطرے میں ایمان کی خوشبو رچی بسی ہے۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند پند و نصیحت پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی و طہارت کے لیے کفایت کر جائیں گے، یا چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی و طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا، اس کی چمڑی ادھڑ جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے، اور درد و الم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گی۔ اس کا دماغ، آنکھیں، کن و جگر، اس کی شریانیں اور وردیدیں پتھروں سے کچل دی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے تصور ہی سے پتھر دل انسان کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس قدر جرأت مند اور بہادر یہ خاتون۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں سے جو نفس امارہ کے اکسانے پر غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ ایمان کی اس قدر اعلیٰ مراتب پر فائز تھے کہ ان کا ایمان آج کی عبادت گزار اور زاہدوں سے بھی کہیں زیادہ عظیم اور مضبوط تھا۔ بہرحال ذکر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ آپ نے صرف اس کے ایک بار کے اعتراض کی بنیاد پر اسے سزا کے مستحق نہیں سمجھا۔ اس کا ایک بار کا اعتراض ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد زنا کی قیام کے لیے کم از کم 4 شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دے اور چوتھا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر تجسس کرنے، کسی کو ٹول لگانے، کان لگا کر کسی کی خفیہ باتیں سننے اور مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا دل نور
برے ایمان سے خالی ہے۔ مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کی ٹو میں پڑا کرو، کیونکہ یہ جو مسلمانوں کے عیوب کی ٹو میں پڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی ٹو میں لگ جائے گا، اور جس کے عیوب کی ٹو میں اللہ تعالیٰ لگ جائے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، خواہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم لوگوں کے عیوب کے ٹو میں لگو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا خرابی کے قریب کر دو گے، کیونکہ جب ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے تو وہ کھلا کھلم برائی کریں گے۔ اس عورت نے جس کا تعلق غامدیہ قبیلے سے تھا عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ معصوم ان الخطا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ حقوق انسانی سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ خاتون کا کمال صبر کہ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئی، وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے، پشیمانی کے گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اور اس کا دل آتش افسوس سے جلس رہا تھا۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان اہل جنت سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور تو لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ مومنین کہتے ہیں، ہے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے اور اپنی عظیم الشان عنایت سے ہمیں مزید نواز دے، ہمیں سزا مت دے، کیونکہ ہمارے گناہوں کے قلب و اضطراب نے ہماری رات کی نیندیں اڑا کر پہلے ہی ہمیں سزا سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ خاتون 9 ماہ تک بچے کا بوجھ اٹھائی رہی۔ جو ہی ولادت کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئی، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں پیٹے دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ اس پر برقرار رہے۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبوی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا، کیونکہ آپ نہ صرف انسانیت کے لیے سراپے رحمت تھے بلکہ چرند و پرند پر بھی رحیم تھے۔ یہی نہیں بلکہ اہل علم کے قول کے مطابق کافروں کے لیے بھی آپ سراپے رحمت تھے کہ آپ انہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے تشریف لائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ جب اس خاتون کو سنسار کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس معصوم بچے کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑا دو تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اس دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ شوق کے دیدار الہی میں سرشار تھی، روز بروز اپنے پروردگار کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس جنت کی جستجو میں اطاعت و بندگی کا مجسمہ بن چکی تھی جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس کے دروازے خالص توبہ
کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھلانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اس کے بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، نبوی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی عمارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس نے تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا ہے، خواہ عقوبت سزا کا باب ہو یا گردن زدنی اور خبث و قید خانہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے گا، وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کو کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور خاتون کو اس میں گڑا کر گڑھے میں مٹی ڈال دی گئی۔ پھر لوگوں نے اس پر ہر طرف سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر مارا، جس سے خون کا ان کے چہرے پر آ پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو برا بلا کہا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت غامدیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر آپ کے حکم سے اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی خالص توبہ کی کہ اگر اسے 70 باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے۔ یا تو نے اس عورت سے بڑھ کر کسی کی توبہ دیکھی ہے جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کر دی؟